السلام علیکم، آداب ناظرین۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مشرقی تنقید کے تعلق سے، اور سب سے پہلے عربی تنقید کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عربی تنقید کے تعلق سے پہلا سوال یہ ہے، شاعری کو صنعت گری کس نے قرار دیا؟ شاعری کو محمد بن سلام العجمی نے صنعت گری قرار دیا ہے۔ محمد بن سلام العجمی نے شاعری کو صنعت گری قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، طبقات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ طبقات الشعراء یہ سلام العجمی کی تصنیف ہے۔ طبقات الشعراء یہ سلام العجمی کی تصنیف ہے۔ عربی کا پہلا نقاد کون ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ عربی کا پہلا نقاد کون ہے؟ عربی کا پہلا نقاد سلام العجمی ہے۔ یہ سلام العجمی کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ عربی کا پہلا نقاد سلام العجمی ہے۔ آگے سوال ہے، الشعر والشعراء، آداب الکاتب، اصلاح الغلط، کتاب المعانی والبیر، کتاب المعارف کے مصنف کون ہیں؟ الشعر والشعراء، آداب الکاتب، اصلاح الغلط، کتاب المعانی والبیر، کتاب المعارف۔ ان کتابوں کے مصنفین جو ہیں ان کا نام ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ ہے، جن کے تعلق سے ہم لوگ پڑھتے ہیں ابن قتیبہ۔ یہ ان کا مختصر میں نام ہے، ان کا پورا نام ہے ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ۔ تو ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں الشعر والشعراء، آداب الکاتب، اصلاح الغلط، کتاب المعانی والبیر، کتاب المعارف۔ یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں ابن قتیبہ کی۔ آگے سوال ہے، اچھا شاعر وہ ہو سکتا ہے جو شاعری کی روایت پر نظر رکھتا ہو؟ یہ کس کا خیال ہے؟ یہ کون کہتا ہے کہ اچھا شاعر وہ ہو سکتا ہے جو شاعری کی روایت پر نظر رکھتا ہو؟ یہ ابن قتیبہ کا خیال ہے۔ ابن قتیبہ کا کہنا ہے کہ اچھا شاعر وہ ہو سکتا ہے جو شاعری کی روایت پر نظر رکھتا ہو۔ نقد الشعر کس کی تصنیف ہے؟ نقد الشعر کو لکھنے والے قدامہ ابن جعفر ہیں۔ نقد الشعر قدامہ ابن جعفر کی تصنیف ہے۔ نقد الشعر کتنی فصلوں پر مشتمل ہے؟ یہ 7واں سوال ہے۔ نقد الشعر یہ 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ قدامہ ابن جعفر کی تصنیف کردہ نقد الشعر 3 جلدوں پر 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال ہے، کتاب الخراج اور جواہر الفاظ، ان دونوں کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ کتاب الخراج اور جواہر الفاظ، ان کتابوں کے مصنف قدامہ ابن جعفر ہیں۔ کتاب الخراج اور جواہر الفاظ کے مصنف قدامہ ابن جعفر ہیں۔ کس کے مطابق مدح صرف 4 صفات کی ہونی چاہیے؟ عقل، عفت، شجاعت اور عدل۔ یہ 4 صفت کون کہتا ہے؟ کس کا یہ ماننا ہے کہ مدح یعنی تعریف صرف 4 صفات کی ہونی چاہیے؟ عقل، عفت، شجاعت اور عدل۔ تو یہ کہنے والے قدامہ ابن جعفر ہیں۔ قدامہ ابن جعفر کا خیال ہے کہ مدح صرف 4 صفات کی ہونی چاہیے، عقل، عفت، شجاعت اور عدل۔ اگلا سوال ہے، کس کے مطابق مطلق شعر کی 5 قسمیں ہیں؟ مطلق شعر کی 5 قسمیں قدامہ ابن جعفر قرار دیتے ہیں۔ قدامہ ابن جعفر کے مطابق شعر کی 5 قسمیں ہیں، مطلق شعر کی 5 قسمیں ہیں۔ سب سے بہتر شعر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔ یہ کس کا خیال ہے؟ کس کا یہ ماننا ہے کہ سب سے بہتر شعر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو؟ یہ قدامہ ابن جعفر کا ماننا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ سب سے بہتر شعر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال ہے، شعر کا فحش اور غیر اخلاقی ہونا اس کی خوبیوں کو متاثر نہیں کرتا؟ یہ کس کا خیال ہے؟ کون کہتا ہے کہ شعر کا فحش اور غیر اخلاقی ہونا اس کی خوبیوں کو متاثر نہیں کرتا؟ تو یہ بھی قدامہ ابن جعفر کا خیال ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شعر کا فحش اور غیر اخلاقی ہونا اس کی خوبیوں کو متاثر نہیں کرتا ہے۔ آگے سوال، کوئی شاعر اس وقت تک عظمت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ مبالغہ اختیار نہ کر لے؟ یہ کون کہتا ہے
کس کا یہ خیال ہے کہ کوئی شاعر اس وقت تک عظمت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ مبالغہ اختیار نہ کر لے۔ یہ قدامہ ابن جعفر کا کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ شاعر اس وقت تک عظمت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ مبالغہ اختیار نہ کر لے۔ ابن رشیق ان کی تصنیف العمدہ یہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو ابن رشیق کی تصنیف کردہ العمدہ یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ العمدہ کس کی تصنیف ہے؟ ابن رشیق کی۔ کتنی جلدوں پر؟ یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، ابن رشیق کی العمدہ۔ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے: لفظ، معنی، وزن اور قافیہ۔ یہ کس کا خیال ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے: لفظ، معنی، وزن اور قافیہ؟ تو یہ کہنے والے ابن رشیق ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے: لفظ، معنی، وزن اور قافیہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سب سے بہتر کلام وہ ہے جس پر خدا کے کلام سے کوئی دلیل مل جائے؟ کس کا یہ قول ہے، کس کا یہ کہنا ہے کہ سب سے بہتر کلام وہ ہے جس پر خدا کے کلام سے کوئی دلیل مل جائے؟ یہ ابن رشیق کا قول ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ ابن رشیق نے عربی میں شعر کو کتنے دور میں تقسیم کیا ہے؟ ابن رشیق نے عربی شعر کو 4 دور میں تقسیم کیا ہے۔ ابن رشیق نے عربی شعر کو 4 دور میں تقسیم کیا ہے۔ ابن رشیق نے عربی شعراء کو کتنے دور میں تقسیم کیا؟ ابن رشیق نے عربی شعراء کو بھی 4 دور میں تقسیم کیا ہے۔ تو ابن رشیق نے عربی شعر کو اور عربی شعراء کو دونوں کو 4 دور میں تقسیم کیا ہے۔ عربی شعراء کو جن 4 دوروں میں تقسیم کیا ہے وہ یہ ہیں: پہلا دور جاہلیت، اس کے بعد محضر شعراء، اس کے بعد اسلامی شعراء، اس کے بعد محدث شعراء۔ یہ 4 دور میں ابن رشیق نے عربی شعراء کو تقسیم کیا ہے۔ آگے سوال ہے، فی نقد شعر العرب، یہ کس کی کتاب ہے، کس کی تصنیف کردہ ہے؟ فی نقد شعر العرب، تو یہ لکھنے والے ابن رشیق ہیں۔ ابن رشیق کی العمدہ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے فی نقد شعر العرب، یہ ابن رشیق کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ شاعر کو شعر کہہ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی شعر پر برابر غور کر کے اسے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کس کا خیال ہے؟ تنقید کے تعلق سے، عربی تنقید کے تعلق سے کون سا وہ عربی نقاد ہے جس نے یہ کہا کہ شاعر کو شعر کہہ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے شعر پر برابر غور کر کے اسے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یہ ابن رشیق کا یہ قول ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ شاعر کو شعر کہہ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے شعر پر برابر غور کر کے اسے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اچھے شاعر کے لیے ضروری ہے کہ اسے بلند پایا شعراء کا کلام یاد ہو؟ یہ ابن رشیق کا کہنا ہے۔ ابن رشیق کا یہ بھی کہنا ہے کہ اچھے شاعر کے لیے ضروری ہے کہ اسے بلند پایا شعراء کا کلام یاد ہو۔ پھر اگلا سوال ہے، کس نے لفظ اور معنی کے رشتے کو جسم اور روح کا رشتہ بتایا ہے؟ لفظ اور معنی کے رشتے کو جسم اور روح کا رشتہ بتانے والے ابن رشیق ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے لفظ اور معنی کو انہوں نے جسم اور روح کا رشتہ بتایا ہے۔ مقدمہ فی التاریخ، یہ کس کی کتاب ہے اور العبر کے مصنف کون ہیں؟ یعنی مقدمہ فی التاریخ اور العبر ان دونوں کتابوں کے مصنف ابو زید عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون ہیں۔ یہ ابن خلدون کا یہ پورا نام ہے، ابو زید عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون۔ خیر اہم یہ ہے اس میں کہ مقدمہ فی التاریخ اور العبر ان دونوں کتابوں کے مصنف کا نام ابن خلدون ہے، مقدمہ فی التاریخ اور العبر۔ اگلا سوال ہے، معنی پانی کے مانند ہیں اور الفاظ پیالے کے مانند، یہ کس کا خیال ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ معنی یہ پانی کی مانند ہیں اور الفاظ پیالے کے مانند؟ یہ ابن خلدون کا کہنا ہے۔ ابن خلدون کا یہ ماننا ہے کہ معنی پانی کے مانند ہیں اور الفاظ پیالے کے مانند۔
اسرار البلاغہ اور دلائل الاعجاز کے مصنف کون ہیں؟ اسرار البلاغہ اور دلائل الاعجاز کے مصنف ابو بکر عبد القاہر جرجانی۔ یہ اسرار البلاغہ اور دلائل الاعجاز یہ ابو بکر عبد القاہر جرجانی کی یہ لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ اگلا سوال پھر یہ ہے، کس نے شاعری میں محض سچائی کو بانجھ حسینہ سے تشبیہ دی ہے؟ شاعری میں محض سچائی کو بانجھ حسینہ سے تشبیہ دینے والے عبد القاہر جرجانی ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعری میں محض سچائی کو بانجھ حسینہ سے انہوں نے تشبیہ دی ہے۔ الشعر والشعرا العمدہ فی التصریف کس کی تصنیف ہے؟ الشعر والشعرا العمدہ فی التصریف یہ تصنیف ہے عبد القاہر جرجانی کی۔ الشعر والشعرا اور العمدہ یہ تصنیف ہے عبد القاہر جرجانی کی۔ عربی تنقید کے بعد اب ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا فارسی تنقید ہے، اس کے تعلق سے بھی سوالوں کو دیکھتے ہیں۔ فارسی تنقید کے تعلق سے پہلا سوال یہ ہے، کس فارسی نقاد نے کہا شعرا اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے، شعر اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کہا جاتا ہے؟ کس فارسی نقاد کا یہ ماننا ہے کہ شعر اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کہا جاتا ہے؟ تو یہ کہنے والے عنصر المعالی امیر کے کاؤس ابن اسکندر بن قابوس ہیں۔ یہ ان کا پورا نام ہے، عنصر المعالی امیر کے کاؤس بن اسکندر بن قابوس۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے شعر نہیں کہا جاتا، دوسروں کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال پھر یہ ہے، صرف موزوں اور مقفع شاعری پر قناعت نہیں کرنی چاہیے بلکہ شاعری میں صناعی کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کس کا خیال ہے؟ کون کہتا ہے کہ صرف موزوں اور مقفع شاعری پر قناعت نہیں کرنی چاہیے بلکہ شاعری میں صناعی کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے؟ یہ عنصر المعالی کا یہ خیال ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اگلا سوال ہے، فارسی تنقید پر پہلی کتاب کون سی ہے؟ فارسی تنقید پر پہلی کتاب عنصر المعالی کی قابوس نامہ ہے۔ فارسی تنقید پر پہلی کتاب قابوس نامہ ہے جو لکھی ہوئی ہے عنصر المعالی کی۔ یہ فارسی کی پہلی تنقیدی کتاب ہے۔ قابوس نامہ میں کتنے ابواب ہیں؟ قابوس نامہ عنصر المعالی کی لکھی ہوئی، اس میں کل 44 ابواب ہیں۔ فارسی تنقید پر پہلی کتاب قابوس نامہ ہے عنصر المعالی کی، جس میں 44 باب ہیں۔ اور عنصر المعالی نے قابوس نامہ کس کے لیے لکھی؟ اپنے بیٹے گیلان شاہ کے لیے۔ عنصر المعالی نے قابوس نامہ اپنے بیٹے گیلان شاہ کے لیے لکھی تھی۔ شاعری کو عوام کی ملکیت کون سمجھتا ہے؟ عنصر المعالی۔ عنصر المعالی شاعری کو عوام کی ملکیت سمجھتے ہیں۔ حدائق السحر فی دقائق الشعر یہ کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ حدائق السحر فی دقائق الشعر، اس کے لکھنے والے رشید الدین وطوات ہیں۔ حدائق السحر فی دقائق الشعر کے مصنف رشید الدین وطوات ہیں۔ اگلا سوال ہے، تشبیہ کے علاوہ شاعری کی صنعتوں میں صنعت استعارہ کو کس نے بہت اہمیت دی؟ تشبیہ کے علاوہ شاعری کی صنعتوں میں صنعت استعارہ کو کس نے اہمیت دی؟ رشید الدین وطوات۔ رشید الدین وطوات نے تشبیہ کے علاوہ شاعری کی صنعتوں میں صنعت استعارہ کو بہت اہمیت دی ہے۔ آگے پھر سوال یہ ہے، اگر مشبہ بہ کو مشبہ اور مشبہ کو مشبہ بہ بنا دیا جائے تب بھی کوئی فرق واقع نہ ہوگا؟ یہ کس کا کہنا ہے؟ کون کہتا ہے کہ اگر مشبہ بہ کو مشبہ اور مشبہ کو مشبہ بہ بنا دیا جائے تب بھی کوئی فرق واقع نہ ہوگا؟ یہ رشید الدین وطوات کا یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، المعجم فی معائر اشعار العجم یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ کتاب ہے المعجم فی معائر اشعار العجم، اس کے مصنف کا نام شمس الدین محمد بن قیس رازی ہے۔
المعجم فی معائر اشعار العجم، اس کے مصنف کا نام شمس الدین محمد بن قیس رازی ہے۔ کس نے کہا کہ شعر کو خود مکتفی ہونا چاہیے اور شعر میں متروک الفاظ کا استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کس کا قول ہے؟ کون کہتا ہے کہ شعر کو خود مکتفی ہونا چاہیے اور شعر میں متروک الفاظ کا استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے؟ یہ قیس رازی کا یہ کہنا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ شعر کو خود مکتفی ہونا چاہیے اور شعر میں متروک الفاظ کا استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کس نے کہا کہ ایک شاعر کو علوم شعر کا حامل ہونا چاہیے؟ ایک شاعر کو علوم شعر کا حامل ہونا چاہیے۔ یہ عروضی سمرقندی، جن کا لقب نظامی عروضی ہے، انہوں نے کہا ہے ایک شاعر کو علوم شعر کا حامل ہونا چاہیے۔ یہ کہنے والے عروضی سمرقندی ہیں، جن کا لقب نظامی عروضی ہے، ان کا نام عروضی سمرقندی ہے۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھانا معیوب بات نہیں۔ یہ کس نے کہا کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھانا معیوب بات نہیں؟ یہ نظامی عروضی کا یہ ماننا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھانا معیوب بات نہیں ہے۔ فارسی تنقید کے بعد اب ہم آگے پڑھتے ہیں سنسکرت تنقید کے تعلق سے۔ سنسکرت کے تعلق سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے، ناٹیہ شاستر کس کی تصنیف ہے؟ ناٹیہ شاستر یہ کتاب ہے، اس کی تصنیف یہ بھرت منی کی ہے۔ بھرت منی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے ناٹیہ شاستر، یہ بھرت منی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ رس کا نظریہ باقاعدہ طور پر سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ رس کا نظریہ باقاعدہ طور پر سب سے پہلے بھرت منی نے پیش کیا۔ رس کا نظریہ باقاعدہ طور پر سب سے پہلے بھرت منی نے پیش کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، بھرت منی نے ناٹیہ شاستر میں رسوں کی تعداد کتنی متعین کی ہے؟ بھرت منی نے ناٹیہ شاستر میں رسوں کی تعداد 8 متعین کی ہے۔ بھرت منی نے ناٹیہ شاستر میں رسوں کی تعداد 8 متعین کی ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے شاعری میں شانت رس کو بہت اہمیت دی ہے؟ شاعری میں شانت رس کو اہمیت دینے والے بھرت منی ہیں۔ انہوں نے شاعری میں شانت رس کو بہت اہمیت دی ہے۔ ابھینو گپت کس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں؟ اگلا سوال ہے، ابھینو گپت کس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں؟ ابھینو گپت عام ترسیل کے نظریے کو تسلیم کرتے ہیں۔ ابھینو گپت عام ترسیل کے نظریے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، دھونی کے نظریے ساز کے طور پر کسے جانا جاتا ہے؟ دھونی یعنی صوت یعنی آواز، تو دھونی کے نظریے ساز کے طور پر کسے جانا جاتا ہے؟ آنند وردھن۔ آنند وردھن کو دھونی کے نظریے ساز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ سنسکرت تعلق سے سوال ہو گیا، سنسکرت کی تنقید کے تعلق سے۔ اب ہمارا جو اگلا پوائنٹ آگے ہے وہ مغربی تنقید کے تعلق سے ہے۔ انشاءاللہ مغربی تنقید کے تعلق سے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔